علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ مطلب نارملی تو دیکھیں میں نے انجینئرنگ کی بھی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ہم نے غلامی کا ایک توق لے کے رکھا ہے. دیکھیں جی، لیکن علم میں جو آپ علم نے کا کیا مطلب ہے جاننا کسی چیز کو، اپنے بارے میں جاننا، اپنے خالق کے بارے میں جاننا جس نے پیدا کیا. علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے جی میرا نام محمد یحییٰ خان ہے، میرے باپ کا نام محمد عمر خان ہے. یہ علم ہے، اس خاندان سے تعلق ہے، اس اللہ کے بندے سے میری نسبت ہے، اس سے بھی علم آگے شروع ہوتا ہے. تو علم کا مطلب ہے جاننا. تو باقی یہ ہے کہ پی ایچ ڈی یہ دنیا کی کتابیں ہیں، یہ وہ ہیں. میری کتابوں کے اوپر دنیا میں مختلف انسانوں نے پی ایچ ڈی کی ہیں. میری کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جبکہ صاحب میں جو ہوں میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. مجھے 100 تک گنتی نہیں آتی، 12 مہینوں کے نام نہیں آتے. آپ میرے سامنے 1000 روپیہ رکھ دیں، کبھی 15 روپیے ادھر کٹ ہو جاتے ہیں، کبھی 20 روپیے تو زیادہ ہوتے ہیں. وہ پورے بنتی کو دوسرا گنے کا 1000 پورا، میں کدی گھاٹا کدی کے واٹا، اور میں گننا ہی چھڑ چھڑیا. کیا کہتے سیاپے کی گننا کہڑی چیز میں جنہیں کول نہیں رہنا، گنو مت. تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن میری کتابوں کے اوپر جی دنیا میں بڑی ریسرچ ہوئی ہیں، روحانی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی. اور میں ایسی میٹنگس میں جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں جہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں تو ان کی باتوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، میں بھی ان سے سوال کرتا ہوں. تو لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول کالج مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے صحراؤں میں بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بڑے سفر، 2 کئی مہینے میں پتھروں میں رہا ہوں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، پانیوں میں، جنگلوں میں. تو یہ دین ہمارا جی دین ہمارا ثواب کمانے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے؟ دین ہمارا ثواب کمانے کے لیے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنی طور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی چیز کا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا کوئی نیکی کرنی ہے تو ثواب اور اس کے معاوضے کے خیال سے محاورہ ہو کے ایک سائڈ میں رکھ کے بات کریں. آپ جب آپ بات معاوضے کی کرتے ہیں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں اخلاص پیدا ہو. ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو، یہ ایک بزنس ہے. آپ کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، آپ اسی حصے کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کام کرتے ہیں اور معاوضہ طلب نہیں کرتے، معاوضہ آپ بعد میں اٹھا کے رکھتے ہیں کہ میرا خدا دے گا، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کا کوئی مقصد جو ہے نا باقی نہیں رہ جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علم جاننے کا نام ہے، اور علم لدنی جو ہے وہ علم جو سینوں میں سے منتقل ہوتا ہے، جو نسلوں میں منتقل ہوتے آتا ہے، جو آسمان سے منتقل ہوتا ہے، وہ علم ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے خاص انسان کو عطا فرماتے ہیں. تو علم کی بات ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا اسکالر ہو دنیا کا، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہو، کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، وہ ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا آپ کو. لیکن آپ کسی درویش یا فقیر سے کوئی سوال کریں گے وہ کھٹ سے جواب دے گا آپ کو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو علم لدنی دیا ہوتا ہے. اس کو وہ علم جو حاصل نہیں کیا جاتا دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں. جیسے میں اپنی چھوٹی سی بات کرتا ہوں اپنا، کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمائے. میں بڑا اچھا خطاط ہوں. آپ مجھے قلم دے دیں، کرتاس دے دیں، روشنائی دے دیں، پھر دیکھیے میرا آپ کام دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ بابا یہ کیا کیا آپ لکھ رہے ہیں، کیا کیا آپ کر رہے ہیں، اتنا خوبصورت آپ نے سیکھا ہے؟ نو، میں نے نہیں سیکھا. اچھا اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کیے ہیں، جن کا تعلق، جیسے میں میری آواز بڑی اچھی تھی، میں قرآن بڑا اچھا پڑھتا تھا، نعتیں بڑی اچھی پڑھتا تھا، بچپن میرا گزر گیا اسی چیز میں. ہاں جی. تو بڑے بڑے
عرسوں میں جانا، نعت شریف پڑھنا جا کے، اور یہ کرنا، وہ کہ بھائی تمہاری جیسی تو آواز ہی بڑی. اور پھر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا کرتا تھا، فارسی کا، اردو کا. لہن داودی جسے کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی عطا کیا. اب میں خطاط بھی بڑا اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کے جتنے مروجہ فن ہیں جن کا تعلق انسانیت سے ہے، کارخانہ حیات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے درک دیا. میں بہترین خطاط ہوں، بہترین مغنی ہوں، بہترین رقاص ہوں، بہترین ڈرائیور ہوں، بہترین ادیب ہوں، بہترین میں شاعر ہوں. اللہ کا احسان ہے، میری کتابیں میری گواہ کیا بات. ہیں جی. ٹیلی ویژن پہ میں کام کرتا ہوں، فلموں میں کام کرتا ہوں، ہیں جی. کھانے میں پکاتا ہوں، کپڑے جو میں پہنتا ہوں میں خود سی کے اپنے پہنتا ہوں. میری بات آپ سمجھیں، یہ کپڑے جو ہیں نا یہ میرے اپنے سیے ہوئے ہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ. تو یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں. اپنی بہوؤں کو، میری اتنی بہویں ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اتنا بڑا کنبہ ہے، سب کی تربیت میں خود بیٹھ کرتا ہوں آپ سے. اور یہ میں یہ بالوں کا کام بڑا اچھا کر لیتا ہوں، کھانے بڑے اچھے پکا لیتا ہوں، معماری بڑی اچھی کر لیتا ہوں. میں الیکٹریشین بھی ہوں. کسی علم کی کوئی بات کریں گے تو میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی. اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اچھا لطف کی بات ہے کہ میری آپ تحریریں پڑھیں تو آپ کہیں گے بابا یہ آپ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ کسی آہنگ میں ہے، نہ کسی ڈکشنری میں ہے. یہ ڈکٹیشن جو ہے واٹ از دیٹ؟ آپ کہیں گے کہ یہ لفظ کہاں سے آئیں گے، لفاظی کہاں سے آئیں گے، یہ لفظ کے کیا معنی ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا. میں 12 مہینے کے نام نہیں جانتا، 100 روپیہ نہیں گن سکتا. اللہ کی قسم یہ صحیح عرض کر رہا ہوں آپ سے. میں کبھی پیسے اپنے ہاتھ سے نہیں گنتا اور گننے چاہیے بھی نہیں. سود اور ربا میں کیا فرق ہے؟ سود اور ربا. اچھا جی دیکھیے جی، میں عرض کروں پہلے تو آپ معنی جانیں گے کہ ان دونوں کے معنی کیا. سود کہتے ہیں نفع کو، سود و زیاں دو لفظ ہیں. سود کہتے ہیں نفع اور زیاں کہتے ہیں نقصان. یہ دونوں اکٹھے لفظ ڈکٹیشن میں آتے ہیں، سود و زیاں. یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز دنیا میں آپ کو نفع دیتی ہے ہیں جی، وہ اصل میں آپ کا نقصان ہے، اور جو دنیا میں آپ کا نقصان ہوتا ہے وہی آپ کا. یہ ہے سیدھا سا اس کا فلسفہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے مسئلے سے زیادہ نہیں، بڑے شرارتی سے بچے رہو ہیں جی. کبھی پیر ادھر رکھ لیا، کبھی پیر ادھر رکھ لیا. نیک زیادہ بننے کی کوشش کرو گے بڑے خراب ہو جاؤ گے. آپ سمجھ گئے نا. تو وہ میں نے آگے ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایک دفعہ میں تبلیغی جماعت میں تھا، تو میں ماسکو تھا جماعت لے کے، اور امیر جماعت تھا. اچھا جی، تو وہاں کی ایک مسجد تھی، تو وہاں پہ میں نماز پڑھنے سوچ گیا. اس کا بنگالی جو تھا وہ امام تھا، وہیں رہتا تھا، خدمت گزار بھی تھا، امام مسجد بھی تھا، بنگالی تھا. تو گیا تو تھوڑا سا کوئی کام خراب سا ہو گیا، اور مالی طور پہ خراب ہو گیا کام. امیر تھا میں، 17 بندے تھے، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور میں چھوٹا تھا. تو مجھے بیٹھا ہوا تو میں کہا چلو اللہ میاں نہ جا کے گل کرنے. وہ وہاں میں نماز پڑھنے شروع ہو گیا، تو پڑھ رہا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور میرے پاس آ کے کوئی چیز رکھ گیا سائڈ میں. اب میں کہانی آخنا ماڑا جی ساڑی نمازاں بھی تینج ہوندیاں نا. بند کر دیں. کیا جی؟ جی انج کر کے اسی تکنے بھی، انج کر کے بھی تکنے، انج کر کے بھی تکنے.